عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جنازے کو پایا نہ انہوں نے ان کی تدفین میں شرکت کیا. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ کتاب ہے کتاب المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر یہ حدیث بشرط بخاری صحیح ہے نہایت ہی صحیح سند کے ساتھ. حدثنا ابن نمیر عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر عروة بن زبیر کہتے ہیں کہ ان ابا بکر وعمر لم يشهدا دفن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شرکت نہیں کی. كان في الانصار فدفن قبل ان يرجع. وہ انصار میں چلے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائیں. ہمارے پاس لیکن اتنا کافی ہے. جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ ذاکر حسن اللہ یاری نے ایک روایت پیش کری ہے اپنے شیخہ سے عن ابیہ ان ابا بکر وعمر لم يشهدا دفن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اور عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو نہیں پایا. ٹھیک ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے. اچھا آپ دیکھیں کہ آخری راوی جو ہے وہ ہشام بن عروہ اپنے باپ یعنی عروہ سے بیان کر رہا ہے. ہشام بن عروہ بیان کر رہا ہے عروہ سے. ٹھیک ہے اس کے آگے کوئی راوی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ یہ خبر دے رہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو نہیں پایا. ابھی آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے عروہ کے بارے میں دیکھو کیا لکھتے ہیں. عروہ کی پیدائش کے بارے میں کہ عروہ کی پیدائش کب ہوئی تھی. یہ دیکھیں قال خلیفۃ ولد عروہ. عروہ کی پیدائش کب ہوئی سنۃ 23. عروہ کی پیدائش 23 ہجری میں ہوئی. کتنی 23 ہجری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 13 ہجری میں ہوئی. 13 ہجری میں نبی کی وفات. عروہ کی پیدائش 10 سال کے بعد ہو رہی ہے 23 ہجری میں. تو اسے یہ خبر کیسے پتا کہ ابو بکر عمر نبی کے جنازے میں تھے یا نہیں تھے. تو سند منقطع ہے. ٹھیک ہے اولا سند منقطع ہے اور وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اسے خبر ملی کیسے. ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گئی اس روایت کی تضعیف کی. وہ روایت ثابت ہی نہیں جو انہوں نے پیش کری. اب خود اصول کافی جو ان کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286 آپ اس پہ دیکھیں. عن ابی عبداللہ علیہ السلام جعفر صادق سے روایت ہے قال اتى العباس امیر المؤمنین. حضرت عباس ہے امیر المؤمنین علی کے پاس. فقال یا علی ان الناس قد اجتمعوا ان يدفنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جمع ہوئے نبی کی تدفین کے لیے. ٹھیک ہے وان یؤمهم رجل منهم اور ایک آدمی ہے جس کو وہ اپنا امام بنا رہے ہیں نماز کے لیے یعنی نماز جنازہ کے لیے. ٹھیک ہے تو فخرج امیر المؤمنین علیہ السلام امام علی گئے لوگوں کے پاس میں. ثم امر الناس 10 یصلون علیہ ثم یخرجون. تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ نبی چونکہ زندہ بھی امام تھے وفات کے بعد بھی امام ہے تو لہٰذا آپ ان کی نماز جنازے کے لیے امام نہ بناؤ. 10 کر کے نماز جنازہ پڑھو. تو ان لوگوں نے پڑھا ثم یخرجون اور پھر وہ لوگ چلے گئے. اچھا اب یہ جو رجل منہم ہے وہ آدمی جس کو یہ امام بنا رہے تھے اپنی نماز جنازہ کے لیے نبی کی نماز جنازہ کے لیے امام بنا رہے تھے وہ کون ہے. تو یہ ہے میرات العقول فی شرح اخبار آل رسول جو ملا باقر مجلسی نے الکافی کی شرح لکھی ہے جس کے اوپر وہ تحکیم کرتا ہے. اسی حدیث کو نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے 5ویں جلد ہے اس میں اس روایت کے اوپر حکم لگاتا ہے حسن کا صحیح. یہ روایت صحیح ہے. اب شرح میں لکھتا ہے کہ یہ جو رجل منہم ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں نبی کی نماز جنازہ رجل منہم لکھتا ہے اے ابو بکر. کہتا ہے یہ ابو بکر تھا. آپ سوچیں ابو بکر جو ہے نماز جنازہ میں موجود تھے نبی کی تدفین میں موجود تھے اور وہی وہ شخص تھا جس کو لوگ اپنا امام بنا رہے تھے نبی کی نماز جنازہ کے لیے. خود ملا باقر مجلسی جو صحابہ کا نہایتی دشمن ہے وہ شرح میں لکھتا ہے کہ یہ آدمی جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے یہ ابو بکر ہے. تو واضح ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کی تدفین میں موجود تھے ان کی اپنی کتاب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.